خواتین حضرات السلام علیکم. میرا نام ناظم الدین ناظم اور میرے پروگرام کا نام میرے شہر کے لوگ. میرے آج کے پروگرام میں ایک ایسے صاحب مہمان ہیں جو کامرس پڑھ رہے تھے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتے تھے، لیکن پھر یہ کمپیوٹر کی طرف آ گئے اور یہی آئی ٹی کی فیلڈ جو ہے ان کو کینیڈا لے کر آئی. یہ جو صاحب ہیں میرے ساتھ بہت متحرک شخصیت ہے ان کی. کہیں کمیونٹی سینٹر میں یہ نظر آئیں گے، کہیں یہ مسجد میں نظر آئیں گے کام کرتے ہوئے، اسپتال کی فنڈ ریزنگ میں نظر آئیں گے، سیاست کے میدان میں نظر آئیں گے. تو میں امان خان صاحب جو اس وقت یہاں موجود ہیں، میں ان سے یہی پوچھوں گا کہ یہ کیا کچھ کرتے ہیں. السلام علیکم امان. وعلیکم السلام. شکریہ آپ کا اور کینیڈا ون کا اور ناظم بھائی آپ کا بھی انوائٹ کرنے کا. آپ یہاں پر آئے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے، آپ کا شکریہ. بہرحال میرا پہلا سوال یہ ہے، یہ بتائیے امان کہ خدمت کے جو یہ جذبہ ہے، جب آپ پاکستان سے یہاں آئے تو والنٹیئر سسٹم ہم نے یہاں آ کے دیکھا ہے، یہ ہمارے وہاں پر کوئی اس کا کانسیپٹ نہیں تھا. تو یہ وہ وجہ بنا ہے یہاں پر، یہ آپ یا پاکستان میں بھی کچھ اس نوعیت کا کرتے تھے آپ؟ والنٹیئر کا بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بیسیکلی جینیٹیکلی ایک چیز ٹرانسفر ہوئی ہے میرے پیرنٹ سے میرے اندر. ٹھیک ہے. سو وہ انہوں نے بھی بیسیکلی میرے والد صاحب بہت زیادہ والنٹیئر ورک پہ انوالو تھے پاکستان میں 1971 کے جنگ میں. ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کا جو واقعہ جب تھا، اس وقت جو ہے جب لوگ مائگریٹ کر رہے تھے ایسٹ پاکستان سے ویسٹ پاکستان، اس زمانے میں والد صاحب میرے بہت زیادہ انوالو تھے اور وہ بہت سارے کام میں میرے والد صاحب کیا سامنے. وہ چیز آپ میں بھی ہے؟ وہ چیز میری والدہ بہت زیادہ انوالو تھی والنٹیئر ورکس میں. بہت سارے لوگوں کو. آپ نے کس نوعیت کا اس میں وہ کام کیا پھر؟ مطلب میں نے جب کراچی میں بیسیکلی جس بلڈنگ میں رہا کرتا تھا، وہ بلڈنگ میں فلیٹ سسٹم تھا، وہ تقریباً 70 فلیٹس ہیں اس میں، اور وہاں پہ تمام چیزوں کو مینیج کرنا. یونین ہوا کرتا تھا اور یونین میں والنٹیئر کام کرنا اور لوگوں کو سرو کرنا. آپ کو پتا وہاں پہ پانی، بجلی، صفائی، ان تمام چیزوں کے مسائل ہوتے ہیں. آئے دن جو ہے ہاسپٹل، بوڑھے لوگ ہوتے تھے، ضعیف لوگ ہوتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، انہیں کوئی ہاسپٹل لے جانے والا نہیں ہوتا تھا. تو تمام کام ہماری ایک ٹیم تھی، مطلب ٹیم تھی، اس میں ہم لوگ کیا کرتے تھے. میں جو خود کراچی میں اس قسم کی بلڈنگ میں رہا ہوں، وہاں کا تو مجھے کوئی اتنا اچھا یونین کے حساب سے کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے. آپ کو کیا سب لوگ پسند کرتے تھے؟ کیونکہ لوگ تو فوراً کہتے ہیں کہ جی آپ نے پیسے رکھ لیے، پیسے بنا لیے وغیرہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا جو یونین کی جو فیس جو تھی بہت ہی کم تھی فیس، اور اس کے علاوہ ہم لوگ کوئی تنخواہ والے نہیں تھے لوگ، کوئی ہم اپنے اس میں کوئی بینیفٹ، ہماری کچھ بھی انوالومنٹ نہیں تھی. اور سب کے سب جو لڑکے تھے ہم سب اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے کالج کے. نہیں تو پیسہ تو بلڈنگ والے دیتے پانی کے لیے، ہاں پانی کے لیے، صفائی کے لیے، تمام چیزوں کے لیے. اور ہم ہر مہینے جو ہماری جو ریونیو جنریٹ ہوتی تھی وہ، اور جو ایکسپینسز ہوتی تھی، ہم پورے کا پورا ہم ہر مہینے پورے، جیسے 70 فلیٹس تھے تو ہم 70 فلیٹس پہ ہم باقاعدہ اس کی جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. اس وجہ سے ایک آپ کا اور ان کا جی ٹرانسپیرنسی تھی، 100% ٹرانسپیرنسی تھی. اچھا چلیں یہ بتائیے کہ آپ نے کہاں پڑھا، کیا پڑھا؟ میں نے اپنے جو ہائی اسکول ہے وہ نیازی گرامر سے میں نے کی، اس کے بعد پھر شپانہ کالج سے میں نے کالج، اور اس کے بعد پھر پریمیئر کالج سے بیچلر ان کامرس. اچھا. اور اسی دوران پیرل، کیونکہ میں ایوننگ کی کلاس لیا کرتا تھا کامرس کی. ٹھیک ہے. تو پارٹ ٹائم تھا یہ، اور ساتھ میں پیرلی میں پیٹرومین سے میں نے ڈپلوما بھی. وہ صبح میں کر رہے تھے آپ؟ پیٹرومین جی میں صبح کر رہا تھا. وہاں کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ وہاں سافٹ ویئر انجینئرنگ. سافٹ ویئر انجینئر؟ جی سافٹ ویئر. تو یہ کامرس پڑھتے ہوئے وہاں پر جانے کا خیال کیسے؟ کیونکہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ آج کل ہر ادارے میں، ہر آرگنائزیشن میں، ہر سبجیکٹ میں کمپیوٹرائز ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر تمام چیزیں کمپیوٹرائز ہوتی چلی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو کمپیوٹر از ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف ایوری تھنگ. تو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ یو آلسو گیٹ اٹ ڈن. اگر آپ کر سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا رہے گا آپ کے مستقبل میں. حالانکہ مجھے کمپیوٹر کا سیکھا بھی نہیں پتا تھا یہ کیا ہوتا ہے کمپیوٹر. تو بہرحال میں نے وہاں جا کر کے، میرے ایک دوست تھے، شمائل نام ہے ان کا، تو وہ مجھے لے کر گئے وہاں پہ، اور
انہوں نے کہا یار ایڈمیشن لے لو, یہ اچھا کیریئر, حالانکہ ہی واز NEDN, اس کا NED میں ایڈمیشن ہوا. میں نے اپنا جو ہے جب اپنا انٹر کیا تو میری NED کا نمبر مارکس نہیں آئے, تو میں نے کہا میں کیا کروں, تو میں نے پھر بیچلر ڈگری کامرس میں, سب نے کہا کہ اپنی جو کامرس کی فیلڈ ہے یہ بھی بہت اچھی ہے, اور ساتھ میں کمپیوٹر کی فیلڈ ہے یہ بھی اچھی ہے, تو دونوں کا کمبائن لے کر کے چلو تو کافی فائدہ رہے گا. تو اس طرح سے میں نے کمپیوٹر میں بھی میں نے ساتھ کے ساتھ ٹیکنیکل لائن تھی, ایک کمپیوٹر کی جو فیلڈ تھی وہ ٹیکنیکل لائن تھی, رائٹ. تو سب نے کہا کہ ٹیکنیکل فیلڈ ہونی چاہیے. یہ بتائیں امان کہ کالج کے زمانے میں تو بڑا وہ ہوتا ہے کہ جی آپ غیر نصابی سرگرمیاں کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں, تو اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی بھی تھی آپ کی؟ نہیں, میری کبھی کھیل کی طرف کوئی خاص رجحان, جیسے لڑکے کھیلتے ہیں, کرکٹ ہے, ہاکی ہے, اور محلے میں جو اپنی سیاسی سرگرمیاں ان میں حصہ لینا, یہ تمام چیزیں ہوتی تھیں اس زمانے میں. لیکن میں نے کبھی ان تمام چیزوں میں دیکھنے کی حد تک تو تھا. کرکٹ نائٹ میچ ہوا کرتی تھی, دوست صاحب کھیلتے تھے, اس میں ضرور کنٹریبیوٹ کرتا تھا, پارٹیسپیٹ کرتا تھا, لیکن میری ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ میدان میں کبھی نہیں. ہاں, لیکن میری شروع سے بچپن سمجھ لیے 14-15 سال کی عمر سے جم جانے کا شوق تھا. تو میں جم کرا, تو میں ہمیشہ جایا کرتا تھا ایکسرسائز کرنے. دکن ہیلتھ کلب ہوا کرتا تھا نارتھ اسلام آباد میں, بلاک L میں, اور میں وہاں جایا کرتا تھا ایکسرسائز کرنے, اور وہ بچپن کا شوق آج تک ہے قائم. اور یہاں پہ بھی ناٹ پروفیشنل لیول باڈی بلڈنگ, بٹ یا جی 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 بالکل بالکل. کتنا ٹائم دیتے تھے؟ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے ڈیلی. 1.5 سے 2 گھنٹے ڈیلی 7 days نہیں 5 days 5 days جی. اچھا چلیے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے جب کامرس کر لیا, یہاں سے BCom کر لیا, اس کے بعد آپ نے پیٹرومین سے بھی آپ نے جو کورس, کتنے سال کا تھا وہ کورس؟ 1.5 سال کا تھا. 1.5 سال کا کمپلیٹ کر لیا. تو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو نوکری کہاں ملی؟ میں نے سب سے پہلے جو نوکری ملی, ایک جاننے والے تھے, ان کا اپنا سافٹ ویئر ہاؤس تھا, تو میں نے وہاں پہ چوکری تو نہیں میں کہوں گا اس کو, بیسیکلی میں ایک بریک چاہ رہا تھا کہ کہیں سے مجھے بریک ملے سافٹ ویئر کا. ظاہر آپ جب نکلتے ہیں کسی بھی اپنے پروفیشنل فیلڈ میں تو آپ کو ایک بریک چاہیے ہوتا ہے. تو وہاں مجھے ایک بریک ملا کہ ٹھیک ہے, مجھے انہوں نے ایک جاب دی کہ جسٹ اوکے ٹھیک ہے آپ آئیے اور دیکھیے آپ ہم کیا کرتے ہیں, not paid job but just volunteer. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے I don't need money because میرے والد صاحب ابو دھابی میں تھے, فائنینشلی we didn't have any kind of problem, ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھا, اور میں اپنی گاڑی پہ آنا جانا کرتا تھا. اور میں ایسا ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ میں دیکھا کرتا جو پروگرامنگ کے جو پیپر جو زمین پہ پڑے ہوتے تھے, اٹھا کے میں اس کو خود ریڈ کیا کرتا تھا, اور اس کو میں جستجو ہوتی تھی کہ سیکھنے کا, اور میں اس کو خود پڑھ کر کے سمجھنے کی, کیونکہ مجھے وہاں پہ وہ اس طرح کی ہیلپ نہیں تھی کہ مجھے وہ سکھائیں, مجھے خود سیکھنا ہوتا تھا. اور وہاں پہ کہیں پہ بھی آپ کو پتا ہے پروفیشنل جیلیسی ہوتی ہے, تو وہ کوئی بھی آپ کو سکھانا نہیں چاہتا کہ ایسا نہ ہو آپ سیکھیں اور آپ چلے جائیں 6 مہینے کے بعد, رائٹ. اور پیڈ بھی نہیں تھا. تو پھر بیچلر کامرس کی پھر ایگزام کا بھی ٹائم آ گیا, تو پھر میں نے ان سے چھٹی مانگی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں امان میں چھٹی نہیں دے سکتا, آپ کی جاب ہے یو کین لیو. میں نے کہا سر ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ فار می. تو پھر دین آئی ہیڈ ٹو لیو ہیم. پھر میں نے اپنے ایگزام پاس کیا, پھر میں نے وہاں سے 6 مہینے وہاں جاب کی. اس کے بعد پھر میں نے دوسری جگہ پھر ایک دوسرا سافٹ ویئر ہاؤس تھا, پھر میں نے وہاں جاب شروع کی. جاب ہو گئی آپ؟ پھر جاب ہو گئی. پھر ماشاء اللہ میں نے وہاں 1 سال جاب کی. ایمس اس آرگنائزیشن کا نام تھا, جو سافٹ ویئر ہاؤس تھا وہ بھی, اور ون آف دی یونیک سافٹ ویئر ہاؤس اس زمانے میں کراچی میں, کہیں اور سافٹ ویئر ہاؤس ہوا نہیں کرتا تھا. سو بہت کم سافٹ ویئر ہاؤسز میں ایک تھا وہ. اور اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد پھر مجھے سٹی بینک میں جاب مل گئی. سٹی بینک؟ جی سٹی بینک کراچی میں. سٹی بینک تو بہت بڑا. سٹی بینک کی ڈائریکٹ سٹی بینک کی جاب نہیں تھی, وہ انفوسس اس میں ایک سمجھ لیجیے ان کا پارٹنر تھا, ورکنگ پارٹنر, جو کہ ان کے ساتھ کنسلٹنگ ہوا کرتی تھی, ان کی کنسلٹنگ جو انفوسس کیا کرتی تھی. تو اس میں بیسیکلی کینیڈا آنے کے بارے میں کیا سوچا؟ کینیڈا ظاہر ہے وہ جو کراچی کے حالات تھے اس زمانے میں بہت زیادہ, ہم نارتھ اسلام آباد میں رہا کرتے تھے, اور اس وقت حالات بہت ہی خراب ہوا تھا. اس وقت بیسیکلی ہر وقت ریڈ آپریشن اور یہ اور وہ تمام چیزیں ظاہر ہے پریشانی والے حالات تھے. اور میرا اس طرح کوئی رجحان رہا نہیں ان ہنگاموں میں اور سیاسی چیزوں میں. تو میرے کسی دوست نے بتایا کہ اس زمانے میں کہ بھائی کینیڈین امیگریشن کھلی ہوئی ہے اور کمپیوٹر انالسٹ کی یا سسٹم انالسٹ کی اس وقت بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے, وائی ڈونٹ یو اپلائی. تو میں نے اپلائی کیا اور الحمدللہ 3 مہینے میں میری امیگریشن ہو گئی. لیکن میں بہرحال 6-7 مہینے کے بعد آیا, لیکن 3 مہینے کے اندر سب ہو گیا, سارا پروسیس ہو گیا. جی اچھا, تو پھر آپ یہاں پر کس سن میں آئے؟ پھر میں آ گیا تھا 96 میں, 96 کے فیبروری میں.
फरवरी 96 में आप जी यहाँ पर जी आए। जी। अच्छा, यहाँ आने के बाद आपको क्या मसाइल पेश आए, क्या आपको प्रॉब्लम्स हुए? एक तो ज़ाहिर है आप बिल्कुल एक अलग दुनिया से आते हैं और यहाँ एक अलग दुनिया है, आपके लैंग्वेज इशू। पहली दफा निकले थे? पहली मरतबा निकला था मैं पाकिस्तान से? बिल्कुल, मैं पहली किसी मतलब बिल्कुल कोई इससे पहले कोई एक्सपोजर नहीं कोई था? एक्सपोजर नहीं था। हालांकि मैं गया था अभी कनाडा आने से पहले अबू धाबी में अपने फादर के पास थोड़ी दिन के लिए, मेरे वालिद साहब अपनी की जैसा है ना। ख्वाहिश थी कि आप मेरे पास आओ थोड़ा। वेस्ट में नहीं हुआ? वेस्ट में कभी नहीं था, तो वालिद साहब ने कहा भी कि अभी यहाँ रह जाओ, लेकिन मुझे यहाँ का नशा था उन्होंने मैंने कहा नहीं, मुझे आगे जाना है। तो बहरहाल फिर यहाँ आए और ज़ाहिर है यहाँ पे आने के बाद एक बिल्कुल अलग दुनिया, एक सबसे बड़ी बात है होम सिकनेस यहाँ बहुत हुई। मैं हमेशा घर में रहा हूँ और जाहिर है फैमिली के साथ रहा हूँ, माँ बाप शादी हो गई बहनों की नहीं, कब? मैं बिल्कुल नहीं। अच्छा। तो घर वालों के साथ यहाँ पे होम सिकनेस बहुत थी, प्लस जॉब नहीं मिलती थी। फिर फरवरी के महीने में आए थे, तो फरवरी के महीने में सर्दी बेतहाशा सर्दी, बेतहाशा सर्दी भी नहीं, बेतहाशा सर्दी। और कभी ये सब एक्सपीरियंस नहीं था कि बस में कैसे जाना और ट्रैवल करना और बस स्टैंड तक जाना। ये सब किस तरीके से? फिर बहरहाल ये एक टाइम था, फरवरी में आए थे, फिर अप्रैल मई से वक्त जो मौसम जो है सही होना शुरू हुआ, फिर अपने जॉब की तलाश शुरू कर दी। लेकिन उस वक्त जो है रिसेशन था, बहुत ज़्यादा टेरिबल किस्म की रिसेशन थी उस वक्त। और उस वक्त जो है डिश वॉशिंग की भी जॉब नहीं मिला करती थी आपको। अच्छा। हाँ, कहीं भी हेल्प वांटेड आप नहीं देखा करते थे 96 में। तो मुझे किसी दोस्त ने कहा कि भाई आप अमेरिका जाओ, वहाँ ट्राई करो। और फिर अमेरिका चले गए? फिर मैं चला गया अमेरिका। और अमेरिका जैसे मैंने बॉर्डर क्रॉस की, फिर मैंने देखा कि हर जगह हेल्प वांटेड। सो आई वाज रियली सरप्राइज कि यार ये कनाडा जस्ट बॉर्डर क्रॉस करते ही ये हालात है यहाँ पे। तो बहरहाल फिर मैं वहाँ पे मैंने पहले मैं ह्यूस्टन में गया हूँ, ह्यूस्टन में रहा हूँ तकरीबन। वहाँ पर कुछ जॉब कितने अरसे रहे अमेरिका में? मैं अमेरिका में रहा हूँ 1.5 साल। आपको अपनी फील्ड की जॉब मिल गई? मुझे अपने फील्ड की फिर जॉब मिल गई थी। फिर मैं 1.5 साल वहाँ रहे? 1.5 साल। और उसके बाद यहाँ फिर आप फिर मैं वापस आ गया उस नियत से आया कि चलो ट्राई करते हैं दोबारा कनाडा में। ठीक है। नॉट नेसेसरली कि मैं यहाँ रहूंगा, क्योंकि आप जब अमेरिका में एक मरतबा रहते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिसाइड कि आप वापस जाकर के रह सके कनाडा में, क्योंकि इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी अमेरिका को लोग कहते हैं। तो फिर बहरहाल मैं जब यहाँ आया तो विदिन 15 डेज आई गॉट अ जॉब। ख्वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद अमान से मेरा सवाल पहला ये है कि क्या आपको यकीन था कि यहाँ पर आप आने के बाद कनाडा अपनी मुश्किलात पर काबू पा लेंगे, जो आपको अमेरिका में हो रही हैं, जो पाकिस्तान में हुई, या वो आपको इस बात का यकीन था? जी, ये एक बड़ी अहम चीज़ होती है। आज भी मैं नए आने वालों को एक बात कहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ चलें। जब भी आप, स्पेशली जब कनाडा आए या जब भी अपने मुल्क को आप छोड़ें, और जब दुनिया में कहीं पे भी जाएं, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें और मेहनत के साथ आप जुस्तजू में लगे रहें। और इस लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे डेफिनेटली आपको मंजिल जरूर मिलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह लगता है थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन आपको जरूर अपनी मंजिल मिल जाती है। मैं आपको अपना एक वाकया बता रहा हूँ कि मैंने आकर के यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर में काम किया, और ग्रॉसरी स्टोर में जब मैंने काम किया यहाँ पे, तो ग्रॉसरी वाले जो हजरत थे, मैं भी गया था उनसे मिलने के लिए, जाता रहता हूँ अपनी पुरानी याद को हमेशा ताज़ा करने के लिए। तो ग्रॉसरी स्टोर में उन्होंने मुझे गोश्त वाले सेक्शन में लगा दिया कि आपने बूचर का काम करना है, और उन्होंने मुझे चिकन हाथ में पकड़ा दिया कि इसको साफ़ करो। एंड मैंने जब उसे पकड़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ज़मीन जो है मेरे पाँव से निकल गई, और एक अजीब सी कपकपाहट से मेरे जिस्म में जो है वो हुई। तो एक साहब थे जो कि चिकन लेने के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने मेरी शक्ल देखी और उन्होंने रियलाइज़ किया कि ही इज़ नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, और इसका बैकग्राउंड कुछ और है, बट ही जस्ट वर्किंग। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, मैं भी जब आया था ना आज से 30 साल पहले, तो मुझे भी ये तमाम काम करना पड़ा, और मुझे लगता है कि आपका ये पहली मर्तबा आप कर रहे हैं ये, बट डोंट वरी। अच्छा, हाँ, उन्होंने हिम्मत अफजाई की, बट डोंट वरी, यू विल गेट टू योर डेस्टिनेशन। चलिए, अब ये बताइए कि आप ने जब आपको नौकरी मिली, कहाँ मिली आपको नौकरी? अमेरिका में मैं नहीं, यहाँ आने के बाद आप 15 दिन में मिल गई आपको? रसल मेटल कंपनी है। अभी भी आप उसी के साथ काम कर रहे हैं? मैं तो उसके बाद फिर कंसल्टिंग मैंने की। उसके बाद मेरी लास्ट जॉब जो थी तक IBM के साथ थी मेरी,
جو میں کانٹریکٹ پہ تھا. تو 2008-7 تک میں نے فل ٹائم جاب کی ہے. اس دوران میں نے رسل میٹل میں کام کی, میرٹس کینیڈا میں کام کی, ADP پیرول کی بہت بڑی کمپنی, اس میں میں نے کام کیا ہے. اس کے بعد پھر میں نے 2008 سے پھر میں نے اپنی کنسلٹنگ شروع کر دی, فری لینس کنسلٹنگ. پھر میں نے اس میں الحمدللہ پھر کام کیا. یہ مجھے بتائیے کہ آپ جیسا میں نے تعارف میں بتایا تھا کہ کمیونٹی ورک کو بڑا مطلب آپ وہ کرتے ہیں, یہ کہاں سے, مطلب یہ کہ آپ یہاں پر کن کن کاموں میں مصروف رہے, کہاں کہاں آپ نے مساجد میں یا اسپتالوں کے لیے فنڈ ریزنگ میں, وہ اس کی ذرا سا آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے کیا کیا. دیکھیے جب بھی میں ایک بات اور بھی لوگوں کو, آنے والوں کو کہتا ہوں کہ گیٹ انوالو فرام دی مسجد, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم سارا مسلمان ہیں, ہمارا بیک گراؤنڈ ہے, تو ہم جب آتے ہیں, اپنی ناظرین سے کہیے یہ ہمارے سامنے جو بیٹھے ہوئے, صحیح, میں سب کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ جب آپ کینیڈا آئیں یا دنیا میں کہیں بھی جائیں, تو سب سے پہلی جو ہماری جو مین پلیٹ فارم ہے وہ مسجد ہے. اور زیادہ تر ہم میں سے جو بھی لوگ ہیں مسجد جمعے کی نماز تو ضرور پڑھنے جاتے ہیں, اور گیٹ انوالو فرام دیئر, اسٹارٹنگ وہاں سے کریں. اور میں سب کو یہ بھی کہتا ہوں کہ جتنا کام آپ نے پاکستان میں اسلام کے لیے, مذہب کے لیے, اپنے دین کے لیے نہیں کیا ہوگا, لیکن اس ملک میں اللہ تعالیٰ سے وہ کام ضرور لیں گے. تو گیٹ انوالو فرام دی مسجد, اور آپ کی تمام نیٹ ورکنگ وہیں سے بننا شروع ہوگی, وہیں سے لوگ آپ کو پہچاننا شروع ہوں گے, وہیں سے آپ کو جو ہے راستے ملنے شروع ہوں گے, وہیں سے آپ کو بہت سنسیئر لوگ, بہت اچھے لوگ. آپ نے کون سی مسجد کے لیے کام میں نے جو ہمارے اس زمانے میں ہمارے علاقے میں مسجد ہوا کرتی تھی, الرحمان مسجد, چھوٹے سا ایک مسلح ہے جو مونٹی ویڈیو پہ ہے, وہاں سے میں نے شروع کیا کام کرنا. اس کے بعد پھر ہمارے اپنے ہی ایریے میں ایک بڑی مسجد کی سمجھ لیے پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا, میڈول اسلامک کے نام سے, جو وسٹن چرچل اینڈ بیٹل فورٹ کے پاس ہے. تو وہاں پہ پھر میں انوالو ہوں 2003 سے. 2003 سے جی. تو الحمدللہ آج تقریباً 15 سال ہو گئے, تقریباً 2003 16 سال ہو گئے الحمدللہ. وہاں پر میں ہوں, اور کرنٹلی کس پوزیشن تک گئے ہیں آپ وہاں؟ میں پوزیشن کو, میں ہمیشہ کبھی بھی پوزیشن کے اوپر بلیو نہیں کرتا ہوں, لیکن آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں پوزیشن, تو اس لیے مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ کرنٹلی آئی ایم پریسیڈنٹ ان میڈول اسلامک سینٹر. لیکن میں نے وہاں پہ جنرل سیکرٹری بھی کام کیا, جوائنٹ سیکرٹری بھی کام کیا, لیکن میں ان تمام فیزز میں جو بھی پوزیشن رہی ہے, میں نے اپنے کام کو کبھی چینج نہیں کیا ہے. میرا جو پیس تھا کام کا وہی رہا ہے, بلکہ امپروو ہوا ہے, اور میں نے اپنی کبھی پوزیشن میں نے کبھی چینج نہیں کی ہے. میں وہی باکس لے کر کے باہر کھڑا ہوتا تھا مسجد کا, نہیں اور وہ آج بھی میں کھڑا ہوتا ہوں اس کو لے کر کے. میں نے یہ سوال خاص طور پہ اس لیے کرا کہ یہاں کچھ مساجد ایسی ہیں کہ جن کے اوپر مطلب اپنے علاقائی بنیادوں پہ یا کسی بنیاد کے اوپر چندے وہ سب سے لیتے ہیں, وہاں 300-400 جتنے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک خاص گروپ جو ہے نا وہ پھر اپنا ہولڈ رکھتا ہے, اور اسی کے لوگ جو ہیں وہ کوئی پریزیڈنٹ بن جائے گا, اس کے بعد وہ جنرل سیکرٹری بن جائے گا, آگے پیچھے کر کے آپ کو وہ 3-4 لوگوں کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا. یہ سوال میں نے اس لیے آپ سے پوچھا تھا. تو آپ بھی تو کہیں اسی کیٹیگری سے تو نہیں؟ کیٹیگری میں تو نہیں ہے, لیکن ایک بات اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیا وجہ تھی, کیونکہ میں 2014 میں بھی پریسیڈنٹ تھا. پھر میں نے تھوڑا سا میں اپنا پولیٹیکل بھی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ 2014 میں نے ریزائن کیا, دین آئی رن فار دی میونسپل الیکشن فار دی کونسلر مسیساگا وارڈ 9, اور کچھ ہماری اپنی کمیونٹی کو کچھ تھی ایشوز جس کو وہ ریزالو نہیں ہو رہی تھی, اور میونسپل ایشو تھی. تو میں نے کہا somebody should run, تو ہمارے اپنی کمیونٹی سے کسی کو رن کرنا چاہیے. اچھا, ہماری کمیونٹی میں ہر کوئی ایم پی کے لیے رن کرتا ہے, MPP کے لیے رن کرتا ہے, کوئی بھی میونسپل کے لیے نہیں رن کرتا ہے, جبکہ میونسپل از ویری امپورٹنٹ پولیٹیکل لینڈسکیپنگ فار آور کمیونٹی. جو مین جو ہے ہمارے لوگوں کو جو ایشوز آتی ہیں, پولیٹیکل ایشوز آتی ہیں, اس میں یہاں اصل میں کوئی سیاسی جماعت بیکنگ نہیں کر رہی ہوتی ہے. ہاں, کوئی نہیں کر رہی ہوتی. اگر آپ کو جو بھی ووٹ آپ اپنے طور پر ہوتے ہیں, اگر آپ نے کمیونٹی کو سرو کیا ہے, دین کمیونٹی ول ووٹ فار یو, ناٹ ٹو پارٹی. تو الحمدللہ میں نے اس وقت رن کیا, پھر میں نے ریزائن کیا, پھر میں نے والنٹری دوبارہ کیا جب ظاہر الیکشن ختم ہوا, پھر دوبارہ آپ نے کنٹینیو کیا والنٹری ورک. لیکن لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہ بار بار آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی کہ وہ لوگ لگے رہتے ہیں کام پہ. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا, میں انوالو 2003 سے, ناؤ از 2019, ریگارڈلیس کہ مجھے کوئی پوزیشن ہے نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ سنسیئرلی کام کر رہے ہوتے ہیں, لوگ گھما پھرا کے آپ کو یہ الگ کرتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں, پیچھے کچھ اور کانسپیریسی کے تھرو آپ کو لے کیا جاتا ہے, دیٹس رانگ. میں کہتا ہوں یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے.
ہاں لیکن جیسے اب ہمارا ہے, ہمارے ہر 2 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور الیکشن میں ہم اوپنلی لیٹر بھیجتے, تمام ممبرس کو لیٹر بھیجتے ہیں. ممبر بنانے کا کیا کرائیٹیریا ہے آپ کے یہاں؟ ممبرس بنانے کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ جو ہے یو شوڈ گیٹ انوالو ان دی مسجد, ٹھیک ہے. آپ کون چیک کرے گا وہ؟ ہم والنٹیئر جو مسجد کے جو لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ ہاں یہ بندہ آتا جاتا ہے, مطلب اس میں کوئی خاص پیریڈ آپ رکھتے ہیں کہ اس میں 2 سال تقریباً تک؟ 3 سال کا ورک ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پلس وہ منیمم $100 ڈونیشن دیتا ہوں پورے سال کا, پورے سال میں ایٹ لیسٹ $100 وہ ڈونیشن دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس کی جو ورک ہے, وہ جو ورک جو کرتا ہے, جو چاہے فرائیڈے کرتا ہو, چاہے عید کرتا ہو, چاہے رمضان کرتا ہو, چاہے ڈیلی کرتا ہو, لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ اس بندے کو نظر آنا چاہیے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا مین کرائیٹیریا ہوتی ہے. ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کے اندر پیشن ہے سرو کرنے کی. اگر پیشن نہیں ہے, اگر اس کا ایجنڈا اگر پوزیشن کے لیے کر رہا ہے, دین وی ڈونٹ گیو ہم اینی پوزیشن. یہ بتائیے کہ مسجد کے علاوہ اور دوسرے جو ہے, آپ اسپتال کی فنڈ ریزنگ میں بھی رہے ہیں, جی, اس کے متعلق ذرا سا بتائیے. تقریباً 9 سال پہلے یہ کام ہمارے بہت جانے پہچانے شخصیت ہیں ہمارے کمیونٹی کے, مفتی عبدالقیوم صاحب, انہوں نے یہ کام انہوں نے جا کر کے ملے, وہ ہاسپٹل سے ملے, میئر سے ملتے تھے, وہ ہی از ویری انفلوئنشیل پرسن آف آور کمیونٹی. تو انہوں نے کہا کہ امان یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. پھر اس وقت میں 9 سال پہلے سوچے کہ میری ایج اور بھی کم ہوگی, تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں. اور اس میں اکنا اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ وہ بھی انوالو تھی. تو یہ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن اس میں اس وقت تھا کہ جناب ہم یہ جو کام کریں گے وہ ہم اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے امبریلا میں کریں گے. میں نے کہا اگر اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے امبریلا میں کریں گے تو سوری میں نہیں کر سکتا. میں ایز اے کوئی ایسا کام کریں جس میں کلیکٹیولی مسلمانوں کو فائدہ ہو, جس میں کلیکٹیولی مسلمانوں کا نام آئے, ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے پھر اس وقت میں نہیں بلکہ ایڈوائز کیا کہ بھائی مسیساگا مسلم کمیونٹی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, مسلم. تو الحمدللہ اس وقت اکنا کی بھی بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا, مفتی صاحب نے ایکسیپٹ کیا, وہ بیٹھے ہوئے تمام حضرات جو تھے سب نے ایکسیپٹ کیا, اور ہم لوگوں نے مسیساگا مسلم کے نام سے ہم نے تقریباً فنڈ ریزنگ شروع کیا کوئیڈ ویلی کے لیے. تو ہم لوگوں نے پیڈیاٹرک ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو ہم لوگوں نے اڈاپٹ کیا, $250 $250 million ان کو دیا. اب ہم نے دوبارہ ایمرجنسی جو ڈپارٹمنٹ ہے ہاسپٹل کی, کوئیڈ ویلی ہاسپٹل, ٹریلیم پارٹنر ہیلتھ پارٹنر جو ہے, تو اس کے بدلے وہ کیا آپ کو دیتے ہیں؟ وہ وہاں پہ ہمارا فلیگ لگ جاتا ہے. تو فرق کر کے مسیساگا مسلم کمیونٹی کا, مسیساگا مسلم کمیونٹی, جی. تو رجسٹرڈ ہے یہ؟ نہیں, اس لیے رجسٹر نہیں ہے, یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ رجسٹر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ تاکہ اس میں کوئی پوزیشن کے لیے کوئی فائٹ نہ کرے, اور یہ جو ہم فنڈ ریز جو کرتے ہیں, جو ڈونیشن لیتے ہیں, یہ ڈائریکٹ گوز ٹو ہاسپٹل, ہمارے ہاتھ میں آتے ہی نہیں. وہ پیسے آپ کے ہاتھ میں بالکل نہیں آتا, ہمارے ہاتھ میں ڈائریکٹ وہاں جاتا ہے. اگر فرض کریں انویسٹ کے سینیریو, اگر کوئی ہمیں چیک دے بھی دیتا ہے انویسٹ کے سینیریو, تو اس میں بھی لکھا ہوا تھا کریڈٹ ویلی ہاسپٹل. اب تو ٹریلیم ہیلتھ پارٹنر ہو گیا, لیکن پہلے کریڈٹ ویلی ہی تھا. اب جیسے اب ہوتا ہے ہم کسی سے چیک لیتے ہیں تو ٹریلیم ہیلتھ پارٹنر کے اوپر سے لیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ فوڈ بینک کے لیے بھی کام کرتے ہیں؟ جی, وہ ہے ہمارا لوکل فوڈ بینک ہے جو کہ مین اسٹریم فوڈ بینک ہے, ایڈن فوڈ فار چینج. اچھا, ان کے ساتھ میں تقریباً 2013 سے کام کر رہا ہوں. اور 2013 سے مجھے فرسٹ ٹائم پتہ چلا, ہم سمجھتے تھے کہ بہت ہی از ویری ریچ کنٹری, نو بڈی نیڈ ہیلپ, ٹھیک ہے, سوشل. لیکن آپ کو پتہ چلا یہاں پر بھی لوگ جب جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ لوگ, ایک تو فوڈ بینک میں کام کرنے سے پتہ چلا کہ بہت غریب لوگ ہیں جنہیں ریئلی نیڈ ہیلپ. اور اس کے بعد پالیٹکس میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ دیر از لاٹ آف پور پیپل, وہ ان کو آپ کے ہیلپ کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اس طرح سے میں اس میں. اور ایک اور کام جو آپ سے گفتگو ہو رہی تھی میری پروگرام سے پہلے, اس میں آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے ونسٹن چرچل, ایک سڑک ہے بہت بڑی, اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے, وہاں وہ والنٹیئر آپ کام کر, وہ کیا ہے؟ وہ ہم نے میڈول اسلامک سینٹر کے امبریلا میں ہم نے ایک اسٹریٹ کو اڈاپٹ کر لیا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ مسیساگا میں ونسٹن چرچل ڈیری اینڈ ونسٹن چرچل سے لے کے ونسٹن چرچل اینڈ بیٹل فورٹ کا ایریا ہے, ٹکڑا جو ہے, جو اس کو کیا کرتے ہیں آپ وہاں؟ ہم لوگ وہاں سے جا کے گاربیج پک کرتے ہیں. سال میں کتنی دفعہ؟ سال میں 3 مرتبہ کرتے ہیں, سال میں سمر, اسپرنگ اینڈ. آپ کو والنٹیئرز اتنے مل جاتے ہیں؟ ہمارے تقریباً ہم صرف ایک مرتبہ اناؤنس کرتے ہیں, تقریباً 20 سے 25 والنٹیئر مل جاتے ہیں. جی, تو کیا کرتے ہیں آپ اس میں؟ ہم اس میں جا کر کے ایک تو فرسٹ آف آل سٹی اس کو ہمیں بیک اپ کرتی ہے. سٹی میونسپیلٹی لیول پہ سٹی ہمیں بیک اپ کرتی ہے, تمام چیزیں ہمیں سٹی پرووائڈ کرتی ہے. گلوز ہیں, بیگ ہیں گاربیج پک کرنے کے لیے, گاربیج پکر ہے, وہ تمام چیزیں سٹی پرووائڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے. ہم جاتے ہیں جو سڑکوں پہ جو گاربیج نظر آ رہا ہوتا ہے, یا سڑکوں اور جو
हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है मेडुल इस्लामिक सेंटर, उसके पीछे जो नेबरहुड है, हम ताकि एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाए मुसलमानों का, ठीक है, एक मुस्लिम कम्युनिटी का, पाकिस्तानियों का एक अच्छा मैसेज जाए, तो हम जाकर के ना सिर्फ सड़कें साफ करते हैं बल्कि नेबरहुड को भी साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है, और हम साल में 3 मरतबा करते हैं, और ये तकरीबन हम पिछले 5 साल से कर रहे हैं। अच्छा अमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए। बस आखिर में 30 सेकंड आपके पास हैं, आप हमारे नाजरीन को मैसेज दें कि वॉलंटियर वर्क यहाँ पर कितना इम्पोर्टेंट है। जिस तरह आपको पता है कि जो कनाडा है, हमारी पुरानी जो मेयर है, मेयर मैकेलियन, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि मुझे नहीं पता आप पाकिस्तान में वॉलंटियर वर्क कितना करते थे या कितनी आपकी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन कनाडा इज़ ऑल अबाउट दी वॉलंटियर वर्क, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, वॉलंटियर वर्क इज़ एवरीथिंग। जिस तरह से हमारा बैकग्राउंड नहीं है वॉलंटियर वर्क का, लेकिन प्लीज़ गेट इन्वॉल्व योर सेल्फ एंड योर किड्स एंड एवरीबडी इन योर फैमिली। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अमान आपका। और ख्वातीन हज़रात, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।